بسم الله اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام لم يرسل الانبیاء لعبا ولم ينزل الكتب للعباد عبثا۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی اس بنیادی چیز کا نام ہے کہ جو انسان کے بیس کو مضبوط کرتا ہے۔ جب انسان کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے تو زمانے کے ہر طرح کے مشکلات و پریشانیوں سے انسان محفوظ رہتا ہے، نجات پا جاتا ہے۔ انسان کو جو کہ اپنی زندگی میں عیش، آرام، راحت، سکون ڈھونڈ رہا ہے، شاید اس کو یہ نہیں معلوم کہ سکون اس سسٹم میں ہوتا ہے کہ جو سسٹم اس کو سکون پہنچانے کے لائق ہو۔ ہر سسٹم انسان کو سکون نہیں پہنچا سکتا ہے، لہذا اگر سکون پہنچانا ہو، کہیں بھی آدمی مثلا کوئی بھی کام کرتا ہے تو سکون حاصل کرنے کے لیے ایک اچھے سے اچھے نظام کو، تقوی اس بہترین نظام کا نام ہے کہ جو انسان کو سکون پہنچا سکتا ہے۔ سکون کسے کہتے ہیں؟ سکون انسان کو ہر طرح کی مشکلات سے محفوظ رکھنے کا نام سکون ہے۔ انسان کی زندگی میں کسی طرح کی کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی دقت نہ ہو، اس کو نام سکون ہے۔ انسان بعض اوقات اپنی زندگی میں ہونے والے کچھ مشکلات کو محسوس ہی نہیں کر پاتا کہ یہ مشکل بھی ہے۔ چونکہ مشکل کو محسوس نہیں کر پا رہا ہے کہ یہ مشکل بھی ہے، لہٰذا اس کو حقیقی سکون کا مزہ نہیں ملا ہے۔ اگر انسان اس حقیقی سکون تک پہنچنا چاہتا ہے تو بہترین نظام کو فالو کرے جس کا نام تقوی پروردگار ہے۔ یہ وہ نظام ہے کہ جو اس کو واقعی سکون پہنچاتا ہے۔ مشکل ممکن ہے کہ بعض اوقات اس کو مشکل لگے لیکن اس میں تو سکون چھن گیا، نہیں، وہ سکون نہیں چھنتا ہے، در واقع سکون ملتا ہے۔ شروع میں مشکلات ہوتے ہیں، مسائل پیدا ہوتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ وہ مشکلات بھی حل ہو جاتے ہیں اور مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے متقین کے صفات میں سے ایک صفت کہ جو امیر بیان مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے کلام کی روشنی میں ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ متقی وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگی میں خیر آتا ہوا ہے، یعنی خیر کی انٹری، خیر آتا رہتا ہے ان کی زندگی میں۔ خیر کے آنے کا مطلب کیا ہے؟ خیر یعنی اچھائیاں، بلکہ بہترین اچھائیاں، اس کو خیر کہا جاتا ہے۔ پھر یہاں پہ ایک جملہ ہم کہیں گے کہ خیر کسے کہتے ہیں، خیر کیا ہے، یہ بھی ہم کو پہچاننا پڑے گا۔ بعض اوقات جس طریقے سے بچے نہیں، چھوٹے بچے ہی نہیں پہچانتے ہیں کہ کون سی چیز ان کے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی چیز ان کے لیے نقصان دہ، لہٰذا بعض اوقات یہ بچے ان چیزوں کا تقاضا کر بیٹھتے ہیں کہ جو ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، جو ان کے لیے نقصان دہ ہے، ان کا تقاضا کرتے ہیں، ان کو مانگتے ہیں۔ ان بچوں کو یہ نہیں معلوم کہ یہ چیز ان کے لیے کتنی نقصان دہ، کبھی وہ جسم کو نقصان پہنچاتی ہے، کبھی بیماریاں پھیلاتی ہے، کبھی کچھ بھی کرتی ہے، لیکن بچے ضد کرتے ہیں کیونکہ ان کے اندر یہ شعور نہیں ہے کہ وہ ہر اچھائی و برائی کو پہچان سکے۔ اسی طریقے سے انسان اس ذات کا نام ہے کہ جس کے اندر اس بات کا شعور نہیں ہے مکمل طریقے سے کہ اپنی ہر اچھائی و برائی کو پہچان سکے۔
لہٰذا خداوند متعال نے اس کے لیے ایک نظام و سسٹم بنایا کہ جس سسٹم کے ذریعے سے انسان کو یہ پہچانوایا گیا کہ دیکھو کیا تمہارے لیے اچھا ہے اور کیا تمہارے لیے برا ہے۔ متقی وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگی میں خیر آتا ہے۔ خیر دو طرح سے ہو سکتا ہے۔ ایک خیر وہ ہو سکتا ہے، چونکہ ہم نے آپ کے سامنے تمہید پیش کی، اب اصل خیر کو ہم بتائیں۔ ایک خیر وہ ہو سکتا ہے کہ انسان کو جو پسند ہے سب کر لے، سب خیر ہے، جو بھی اس کا دل چاہے کر لے، سب خیر ہے۔ خود دنیا کا کوئی عقل مند انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ انسان کو جو پسند ہو وہ خیر ہی ہو سکتا ہے ایک آدمی کی جو شوگر کا پیشنٹ ہے اس کو میٹھا پسند ہو، اس کے لیے خیر نہیں ہے وہ میٹھا، سب کو معلوم ہے، دنیا جانتی ہے کہ اس کو نقصان دہ۔ انسان کی ہر پسند اس کے لیے خیر نہیں ہوتی۔ بہت ساری ایسی چیزیں، بچے کی مثال ہم نے آپ کو دی، اس کے لیے خیر نہیں ہے۔ عام طور سے حدیث میں بھی ہے اور عمل میں بھی ہے کہ انسان کو جس چیز سے روکا جاتا ہے انسان اسی چیز کا حریص ہو جاتا ہے، اسی کو مانگنے لگتا ہے، تو یہ اس کے لیے خیر نہیں ہے، یہ سب کو معلوم۔ خود جب یہ طے ہو گیا کہ انسان کی ہر خواہش کا نام خیر نہیں ہے، انسان کی ہر چاہت کا نام خیر نہیں ہے، انسان کی ہر تمنا کا نام خیر نہیں ہے، تو کوئی تو ہو جو یہ طے کرے کہ خیر کیا ہے۔ خیر یعنی وہ چیز کی جس کو اسلام طے کر رہا ہے، یعنی وہ چیز جس کو نظام طے کر رہا ہے۔ یہ بھی ایک الگ گفتگو ہے، تفصیلی گفتگو جس کی طرف ہم سے اشارہ کریں گے کہ اس دنیا میں بہت سارے نظام ہیں، ہر ملک کا اپنا نظام ہے، ہر مذہب کا اپنا نظام ہے، ہر قوم کا اپنا نظام ہے۔ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ہی خیر ہے؟ خوب دوسروں کے نسبتاً اسلام خیر ہے، ہم یہ نہیں کہیں کہ دوسرے نظام میں بالکل خیر نہیں ہے، نہیں، کسی میں کچھ خیر ہے، کسی میں کچھ خیر نہیں ہے، کسی میں کچھ شر ہے، لیکن اسلام وہ ہے کہ جو اپنے مکمل خیر ہونے کا ذمہ دار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ الہی مذہب، اس کے لیے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ کس طریقے سے ہے، کیسے، وہ ایک تفصیلی گفتگو ہے کہ نظام اسلام کو دیکھ کے ہم اس بات کو پروو کریں گے کہ یہ کس طریقے سے خیر۔ بہرحال متقی وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگی میں خیر آتا ہے، خیر وہ نہیں کہ جو وہ چاہتے ہیں۔ اسی لیے اسلام میں اپنے نفس پہ کنٹرول یہ بہت اہم چیز ہے۔ خیر کے آنے کے لیے سب سے زیادہ جو ضروری یہ ہے کہ انسان اپنے نفس پہ کنٹرول کر لے۔ اب ایسے حالات میں انسان کی بہت سی دل میں تمنائیں پیدا ہوتی ہیں، بہت سی خواہش پیدا ہوتی ہیں، لیکن وہ خواہش خیر نہیں ہے۔ خیر کیا ہے؟ خیر وہ ہے کہ جو نظام کے مطابق ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو لگتی ہیں خیر، خیر نہیں ہوتی، لوگوں کو لگتی ہیں خیر، خیر نہیں ہوتی ہیں، حتیٰ کہ حالات کے حساب سے چینج ہوتی ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے، اور یہ مثال چونکہ آپ کے ذہنوں میں بیٹھی ہے لہٰذا ہم اس کے ذریعے سے اپنی بات کو آسانی سے واضح کر سکتے ہیں۔ صفین میں قرآن بلند کیا گیا، کوئی کہہ سکتا ہے نعوذ باللہ قرآن میں کوئی شر ہے؟ قرآن خیر محض ہے، ہدایت کی کتاب ہے، لیکن جب قرآن نیزے بلند کیا گیا تو اسی قرآن کو وسیلہ بنا کے شر پیدا کیا گیا۔ یہ ہمارے اندر شعور ہونا چاہیے کہ خیر کس جہت سے ہے، خیر کہاں ہے۔ ہر اچھی دکھائی جانے والی چیز ضروری نہیں کہ خیر ہو۔ آج دیکھیں آپ بہت سارے مسائل ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ جو کہ فکری اختلاف کی بنیاد پہ اور نظریاتی اختلاف کی بنیاد پہ ہیں۔ نظریاتی اختلاف ہونا بہت اچھی چیز ہے، لیکن کس کے بیچ؟ علماء کے بیچ، جو نظر دینے کا حق رکھتے ہیں ان کے بیچ نظریاتی اختلاف۔ عوام کے بیچ نظریاتی اختلاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ عوام کو کوئی نظریہ ہی نہیں۔ جب پڑھیں گے تو نظریہ ہوگا، اور جب نظریہ ہوگا تو نظریاتی اختلاف ہوگا۔ جس نے پڑھا ہی نہیں اس کا نظریہ کیا، اس کا نظریاتی اختلاف کیا؟ لہذا عوام کے بیچ نظریاتی اختلاف بالکل نہیں ہونا چاہیے، اصلاً صحیح نہیں، ممکن نہیں۔ علماء کے بیچ نظریاتی اختلاف ہیں، ان اختلافات کو آپ دیکھیں علماء کے درمیان جب تک ہوتے ہیں تب تک وہ خیر ہوتے ہیں، لیکن جب عوام اس کو استعمال کرنے لگتی ہے تو پھر یہ خیر نہیں رہتے ہیں۔ لہٰذا بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو دین کے نام پہ یوز کر کے خیر سے شر پیدا کیا جا رہا ہے۔ متقی وہ لوگ ہیں کہ جن کی نگاہ اتنی مضبوط ہوتی ہے، جن کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ یہ ان ساری چیزوں میں سے خیر کو ڈھونڈ کے نکال لیتے ہیں کہ جو کبھی شر کے بیچ میں ہوتی ہیں، کبھی خیر جیسوں کے بیچ میں ہوتی ہیں۔ شر کے بیچ سے خیر کو نکالنا آسان ہے، شرابیوں کے بیچ سے نمازی کو نکالنا آسان ہے کہ نہیں؟ لیکن وہاں پہ کہ جہاں انسان نماز کے نام پہ دھوکہ دے وہاں پہ خیر نکالنا مشکل ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ خداوند متعال نے اس نظام کو اتنا کمپلیٹ بنایا اور ہمارے ائمہ نے ہم کو ہدایت سے خالی نہیں رکھا، اسی لیے علماء کا اور ولایت کا سلسلہ باقی ہے، تاکہ جہاں پہ انسان خود اپنے عقل و فکر سے فیصلہ نہ کر سکے وہاں پہ بھی انسان خیر سے کم دور نہ رہے، بلکہ خود نہیں طے کر سکتا ہے
تو جو طے کر سکتا ہے اس کے وسیلے سے خیر کو اختیار کر لے، اور اسی کا نام تقلید ہے کہ جو انسان کسی چیز کو نہیں جانتا ہے اس کو دوسرے سے پوچھ لے۔ آئیے اس کے بعد مولا کا وہ کلمہ کہ جس کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ مسلسل کئی ہفتے سے اس کلمے پہ گفتگو چل رہی ہے، اور انشاءاللہ امید یہ ہے کہ آج اس گفتگو کو ختم کر دیا جائے۔ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ وہ شام کے سفر کے متعلق ایک صحابی نے آپ سے سوال کیا کہ جو ہم لوگ شام گئے تھے یہ قدر و قضاء خدا کے مطابق ہے، یعنی مضبوط ہے جانے کے لیے، پوری تفصیل، اور اس کے بعد اس کا مولا نے جواب دیا، وہ بھی ہم نے پیش کیا۔ ایک عبارت پڑھ دیں تاکہ آپ کے ذہن میں بات آ جائے۔ مولا فرماتے ہیں کہ شاید تیرا خیال اس سے مراد قضاء لازم اور قدر حتمی، یعنی ہم مضبوط ہے جانے کے لیے، کہ جس کے بعد عذاب و ثواب بیکار ہو جاتا ہے اور وعدے و وعید کا نظام معطل یعنی ختم ہو جاتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پروردگار نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے تو ان کے اختیار کے ساتھ، اور نہیں کی ہے تو انہیں ڈراتے ہوئے۔ اس نے آسان سی تکلیف یعنی ذمہ داریوں کو آسان سی ذمہ داریوں کو دیا ہے، اور کسی زحمت میں بھی انسان کو مبتلا نہیں کیا۔ تھوڑے سے عمل پہ خداوند متعال نے بہت سا اجر دیا ہے۔ اس کی نافرمانی اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ وہ مغلوب ہو گیا ہے، نافرمانی کرنے والا جیت گیا نہیں، اس لیے نہیں، اور نہ ہی اطاعت اس لیے ہوتی ہے کہ اس نے کسی کو مجبور کر دیا اطاعت کرنے کے لیے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اس ہفتے جو گفتگو پیش کرنی ہے وہ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ اس نے انبیاء کو کھیل کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، اور نہ ہی کتاب کو عبث یعنی بیکار نازل کیا ہے۔ یہ لہجہ آپ دیکھیں مولا کائنات کا تھوڑا سا سخت لہجہ ہے کہ اس نے انبیاء کو کھیل کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، کتاب کو بیکار نازل نہیں کیا ہے۔ یعنی انبیاء کے آنے کا بھی ایک مقصد ہے، اور کتاب کے نزول کا بھی ایک مقصد ہے، اور تیسرا جملہ نہ ہی زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی مخلوقات کو بیکار خلق کیا ہے۔ اگر انسان ان تینوں چیزوں کے فلسفے کو سمجھ لے تو ممکن ہی نہیں کہ اس کی زندگی کامیاب نہ ہو۔ زندگی کی کامیابی کا بہت بڑا راز اس میں پوشیدہ ہے۔ انبیاء کیوں آئے؟ کھیل کرنے کا مطلب کیا؟ یعنی بیکار، فالتو، کھلواڑ۔ خب انبیاء نعوذ باللہ کھلواڑ کے لیے نہیں آئے، کھیل کرنے کے لیے نہیں آئے، بیکار کاموں کے لیے نہیں آئے۔ انبیاء اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو ہدایت کریں، انبیاء اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو صحیح راستہ دکھائیں، انبیاء اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو مقصد حیات بتائیں، ان کو ایک صحیح راستے پہ لے کے جائیں۔ اب اگر انبیاء اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو بتائیں، لوگوں کی ہدایت کریں، تو بالآخر لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ انبیاء کی مانیں۔ انبیاء کا حق یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، انبیاء کا حق یہ ہے کہ ان کے کہنے کو مانا جائے۔ ایک دوسری چیز، کتاب کو عبث نہیں پیدا کیا، بیکار نہیں پیدا کیا۔ کتاب اس لیے ہے کہ اس میں سے پڑھا جائے۔ دیکھیں قرآن مجید کے متعلق بہت گفتگو ہوئی ہے ہمارے آپ کے درمیان۔ سینے میں لٹکانے کی کتاب نہیں ہے، گھر میں رکھنے کی کتاب نہیں ہے، ہوا کا آدمی کیا کرتا ہے صحیح غلط وہ اپنی جگہ پہ، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مقصد کتاب کیا ہے؟ سورہ جمعہ میں سنیں گے نہیں کہ جو لوگ کتاب کو صرف لاتے ہیں اور عمل نہیں کرتے ہیں تو ایسے ہی جیسے گدھے پہ کتاب لدی ہوئی ہو۔ یہ کیوں خدا نے یہودیوں کی مثال دی ہے؟ عبادت کے لیے مثال دی ہے، ورنہ ہم کو کیا کرنا، اس سے لینا دینا ہے کہ انہوں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ ہم اس سے عبرت حاصل کریں تاکہ ہم اس غلطی کو ریپیٹ نہ کریں۔ خداوند متعال نے کتاب کو بیکار نہیں نازل کیا۔ خوب اگر بیکار نہیں تو اس کا کوئی کام ہے، کیا کام ہے اس کا؟ کتاب کا کام ہے کہ ہدایت حاصل کرے۔ کتاب نے خود بتایا ہے کہ ہم ہدایت کے لیے نازل ہوئے ہیں، ہم لوگوں کو راستہ دکھانے کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ تیسرے اینگل سے لوگوں سے کہا کہ دنیا میں جو بھی چیزیں بیکار نہیں نازل ہوئی ہیں، جو بھی چیزیں بیکار نہیں خلق کی ہوئی ہیں۔ کیا مطلب؟ انسان اس لیے ہے کہ باقی چیزوں کو دیکھ کے معرفت خدا کو حاصل کرے، انبیاء کی اطاعت کرے، کتاب سے ہدایت لے۔ باقی چیزیں جو ہیں وہ ان کی ذمہ داری ہے۔ فی الحال ہم اپنی ذمہ داریوں کو دیکھیں۔ ضروری نہیں کہ ہم پیڑ پودوں کی ذمہ داریوں کو طے کریں، ہم جانوروں کی ذمہ داریوں کو طے کریں، نہیں، ہم پہلے دیکھیں کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ مولا کائنات نے ان تین چیزوں کا جو ٹرینگل پیش کیا ہے ہمارے سامنے، یہ انسان کو بہت زیادہ معرفت کے دروازے پر لے کے جاتا ہے، اس کو اپنی زندگی کے مقصد اور اپنی زندگی کے کامیابی تک پہنچانا چاہتا ہے۔ دیکھو تمہارا جو تعلق کتاب سے ہے وہ یہ ہے کہ تم کو کتاب سے ہدایت لینی ہے۔ تمہارا جو تعلق انبیاء سے ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں انبیاء کی اطاعت کرنی ہے۔ کتاب کو ہدایت کے علاوہ استعمال نہ کرو اور انبیاء کو ان سے اطاعت لیتے رہو۔ اگر ان دونوں راستے پہ باقی رہے تو ممکن ہی نہیں کہ ہدایت سے انسان الگ ہو جائے۔
ممکن ہی نہیں کہ انسان گمراہ ہو جائے۔ لہٰذا اگر کسی بھی قوم میں انبیاء کی اطاعت باقی ہے، کسی بھی قوم میں کتاب سے ہدایت لی جا رہی ہے، تو وہ قوم کبھی ناکام نہیں ہو سکتی ہے، وہ قوم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی ہے، ہمیشہ کامیابی کے راستے پر رہے گی، اپنے مقصد کو حاصل کرتی رہے گی۔ اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے تو مولا فرماتے ہیں اس کے لیے کہ یہ صرف کافروں کا خیال ہے اور کافروں کے لیے جہنم میں ویل ہے۔ یہ وہ چیز اس کو خداوند متعال نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا۔ انبیاء کا بیکارانہ، کتاب کا بیکارانہ، دنیا زمین و آسمان کے بیچ جو چیزیں ہیں ان کا بیکار خلق ہونا، یہ کافروں کا خیال ہے، اور کافر وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے جہنم میں ویل ہے۔ لہٰذا اب اگر ہم اس پورے مولا کے کلمے اور جملے کو دیکھیں تو مولا نے ایک مرتبہ انسان کے لیے قضاء و قدر کا فلسفہ بیان کیا، پھر یہ بیان کیا کہ انسان بیکار نہیں خلق ہوا ہے، جو بھی کر رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ انسان اس کو اختیار دیا گیا، خداوند متعال حساب و کتاب لے گا، اور خداوند متعال کی طرف سے چھوٹ یہ ہے کہ وہ تھوڑے پہ بھی بہت زیادہ اجر دے رہا ہے۔ ان سب کے بعد، اس سارے مقدموں کے بعد پھر مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو خداوند متعال نے نہ انبیاء کو بیکار بھیجا ہے، نہ کتاب کو بیکار بھیجا ہے، اور نہ ہی تم کو بغیر ذمہ داری کے بھیجا ہے۔ تمہاری ذمہ داری بھی ہے اور انبیاء اور کتاب کے پیچھے بھیجنے کا مقصد بھی ہے، لہذا تم اس مقصد کو حاصل کر لو، یہی زندگی کی کامیابی ہے، اسی میں انسان کی فلاح و بہبود ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ جا کے ایک مرتبہ پھر اس کلمے کو، اگرچہ امید یہی ہے، اس سے پہلے تقاضا بار بار یہی کیا گیا کہ سب سے پہلے تو ہم یہ کوشش کریں کہ ان جملوں کو یاد کریں۔ اگر ہر ہفتے ایک جملہ یاد ہو جائے تو سوچیے اب تک 70-80 جملے یاد ہو گئے ہو، تو جنہوں نے کیا ہوگا یقیناً ان کو یاد ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد یاد سے مطلب صرف وہ میموری والا حفظ نہیں، حفظ سے مطلب یہ کہ انسان اپنے عمل میں محفوظ کر لے۔ اب اگر 70-80 جملے امام علی کے کسی کی زندگی میں آ جائیں تو سوچئے کتنی خوبصورت زندگی بن جائے گی۔ یہ جملہ نہیں ہے، ہر جملہ ایک پھول ہے، اور اتنے سارے خوبصورت پھول جس گلدان میں جمع کر دیے جائیں وہ کتنا بہترین گلدستہ بن جائے گا۔ لہٰذا امید یہی ہے کہ آپ ان جملوں کو جا کے ایک بار پھر نہج البلاغہ میں دیکھیں۔ بہت مظلوم کتاب نہج البلاغہ ہماری قوم میں ہے، ہم اس کو اٹھائیں، پڑھیں۔ اس ہفتے یا اس سے پہلے بھی دیکھا ہوگا، انشاءاللہ بعد میں بھی دیکھیں، جا کے اس کو دیکھیں، دیکھنے کے بعد پڑھیں، پڑھ کے یاد کرنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری زندگی کامیاب و کامران ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ اللہم صلی وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ۔ والصولۃ الحیدریہ۔ والعصمت فاطمیہ۔ والحلم الحسنیہ۔ والشجاعت الحسینیہ۔ والعبادت السجادیہ۔ والآثار الباقریہ۔ والمعصر الجعفریہ۔ والعلوم القاظمیہ۔ والرضاء الرضویہ۔ والجود التقویہ۔ والنقاوة النقویہ۔ والہیبۃ العسکریہ۔ والغیبۃ الہیہ۔
ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ اس دوسرے خطبے میں سب سے پہلے ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے، اس لیے کہ واقعی نظام زندگی تقوی پروردگار میں۔ عزیزوں، اس ہفتے کی مناسبات میں سب سے پہلی مناسبت جو آنے والی 72 جمادی الثانی ہے، یہ وہ تاریخ ہے کہ جس میں کچھ روایتوں کے حساب سے لشکر اسلام خیبر کی طرف اس نے اقدام کیا۔ خود خیبر کی طرف اقدام کرنا، جنگ کے لیے قدم بڑھانا، اس کے پیچھے بہت سارے راز پوشیدہ۔ ہم نے اس سے پہلے بھی ہمیں یاد ہے کہ کسی موقع پہ کہا تھا کہ خیبر ایک پورے چیپٹر کا نام ہے، اور آج پھر ایک مرتبہ اس زمانے کو خیبر کی ضرورت ہے۔ حد اقل اگر خیبر کو دوبارہ ہم ایک مرتبہ پھر بعنوان جنگ نہیں پیش کر سکتے تو حد اقل شعور خیبر پیدا ہو جائے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ حد اقل لوگوں کے سامنے داستان خیبر زندہ ہو جائے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ جب خیبر لوگوں کے سامنے آئے گی تو وہ دشمنان اسلام کی، جس کو واقعی اسلام نے دشمن کے نام سے قرآن میں بھی مخاطب کیا ہے، ان دشمنان اسلام کے حقائق لوگوں کے سامنے کھل کے آئیں گے۔ لیکن کاش یہ چیزیں ہمارے سامنے ہوتی۔ پارا کا ہے کہ ہم جب سنتے بھی ہیں تو صرف ان چیزوں کو سننے میں دلچسپی ہوتی ہے جن میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ نہیں، پوری داستان ہم سننے کی کوشش، بلکہ پڑھنے کی کوشش کیجئے، اور پھر اس کے بعد جا کے کسی سے دریافت کیجئے کہ اس کو آپ کے لیے ایکسپلین کرے، اس کی وضاحت کرے۔ جس حد تک ہم خیبر کو سنتے ہیں، ٹھیک ہے، چونکہ ہم لوگ جانتے ہیں امام علی کے فضائل، امام علی کی کرامات، اور ہمارے لیے یقیناً بہت بڑی چیز ہے، لیکن ایک عام آدمی کو پیش کریں تو شاید اس کے لیے اتنی اہمیت اس کی نہ ہو۔ لیکن جو خیبر کے پیچھے پس منظر ہے اس کے ساتھ پیش کریں تو شاید امام علی کی معرفت زیادہ اس کو حاصل ہو۔ حتیٰ خود ہمارے لیے کہ اگر ہم سارے بیک گراؤنڈ کے ساتھ خیبر کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہو سکتا ہے کہ شاید امام علی کے متعلق جو ہمارے ذہنوں میں عقیدت ہے اور جو ہم امام علی کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی ولایت کو قبول کرتے ہیں، شاید اس میں اضافہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ معرفت میں اضافہ ہوگا، امام علی کو ہم بہتر پہچانیں گے۔ دوسری مناسبت اس ہفتے کی آنے والی 13 جمادی الثانی، یہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن جناب ام البنین کے وفات ہوئی ہے۔ جناب ام البنین تاریخ میں ایک بہت اہم کردار کا نام ہے کہ جو سراپا قربانی کا نام ہے، مجسمہ قربانی۔ جناب ام البنین نے اپنی شادی کے بعد سے جو زندگی کا آغاز کیا، تب سے لے کے زندگی کے آخری لمحے تک صرف اس بات کی فکر کی کہ ہم کیا قربانی دے سکتے ہیں۔ تصور کیجئے آپ کہ آج اگر ہم لوگ روضوں میں پہنچ جاتے ہیں، حرم میں پہنچتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ فکر ہوتی ہے کیا ہم اس روضے کے توسط سے مانگ سکتے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ، سب نہیں ہوتے لیکن کچھ ہوتے۔ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں مانگنا ہے، ہم کو انہی سے مانگنا ہے، لیکن صرف یہ فکر، یہ اسلام ساز نہیں۔ ام البنین کی جو در فاطمہ پہ تھیں، ام البنین کی جو مشکل کشا کے در پہ تھیں، اس ام البنین نے اس بات کی فکر کی کہ ہم اس خاندان کے لیے کیا قربان کر سکتے ہیں۔ اور جب یہ سنا کہ ہماری اولاد قربان ہو گئی تو ام البنین نے چین کی سانس لی، خوش ہوئی کہ ہماری اولاد اس راستے پہ، اس دین کے لیے کام آ گئی۔ تیسری چیز، عالم اسلام میں حالات حاضرہ میں ہونے والے جو واقعات اور جو باتیں ہیں، ان میں بہت اہم واقعہ ایک جو کہ ابھی کچھ دن پہلے اپنے ہندوستان میں ہوا ہے۔ آپ لوگ شاید باخبر ہوں، کیونکہ میڈیا نے تو اس کو بالکل کور نہیں کیا، نہ کے برابر، لیکن بہرحال آپس میں واٹس ایپ وغیرہ پہ اور لوگوں نے ایک دوسرے کو شیئر کیا۔ دہلی میں ایک کربلا ہے، جس کربلا پہ لوگوں کے بے انتہا ناجائز قبضے، جیسا کہ وقف کی پراپرٹی پہ اکثر ہوا ہے۔ اگر یہ قوم تشیع اپنے وقف کی پراپرٹی کو واپس حاصل کر لے تو شاید ہندوستان میں ثروت مند ترین قوم۔ اتنی وقف کی پراپرٹی شیعوں کی ہے، دہلی ہو، لکھنؤ ہو، دوسرے شہر ہو، جس شہر میں جائے گی جو مین جگہ ہوتی ہیں، خود جس کربلا کی یہ بات ہے، بہت مین جگہ پہ ہے۔ جو لوگ واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں پہ زمین کا کیا ریٹ ہے اور کس حساب سے۔ اس پہ قبضہ ہوا، پھر اس کے بعد قبضے کے بعد کیس لڑا گیا، اور کیس لڑنے کے بعد
کیس جیت گئے، لیکن وہاں پہ قبضہ نہیں مل رہا تھا، چونکہ بعض سیاسی پارٹیاں اس میں دخیل تھیں۔ اس قبضے کو حاصل کرنے کے لیے آپ دیکھیے کہ ہندوستان میں ان پارٹیوں کے ذاتی مفاد کی بنیاد پہ یہاں پہ ہم کو فرق محسوس ہوتا ہے نظام ہندوستان کا جو ملکی نظام ہے اس کا، اور سیاسی پارٹیوں کے مس یوز کا۔ نظام کے حساب سے وہ حق ہم کو مل گیا، سیاسی پارٹیوں کے مس یوز کے حساب سے وہ حق ہم کو نہیں دیا جا رہا تھا۔ یہ شعور ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ جو باتیں ہوتی ہیں یہاں یہ ہوا وہاں وہ ہوا، یہ باتیں اس لیے نہیں ہوتی ہیں کہ صرف خبر سنائی جائے، یہ اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم دشمن کی سازشوں سے آگاہ ہوں، چونکہ اس میں ایک بہت بڑی پوسٹ کا ایک انسان دخیل تھا، لہٰذا وہ اپنے اثرات کو استعمال کر کے نہیں چاہتا تھا کہ یہ پراپرٹی ہمارے ہاتھ سے نکلے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے جو طاقت عوام میں ہے وہ کسی میں نہیں ہے، اور بالخصوص جو طاقت کربلائی عوام میں ہے وہ شاید ہی کسی عوام میں۔ الحمدللہ ہمارے جوانوں نے اور نوجوانوں نے اور ہماری قوم کے افراد نے مولانا کلب جواد نقوی صاحب کی قیادت میں مظاہرہ کیا، اور پیدر پہ اس کے پہلے بھی کئی مرتبہ مظاہرے ہوئے، کوششیں ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن پرسوں ان کو اریسٹ کیا گیا، پھر اس کے بعد چھوڑا گیا، اور ساری چیزیں ہوئیں۔ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جس میں ہم سب جتنا بھی ہو سکتا ہے، جس حساب سے ہو سکتا ہے، آواز کو ایک کریں۔ اس مسئلے پہ ایک چیز جو دیکھنے میں آئی ہے، صرف آپ کو آگاہ کر دیں، کلب جواد صاحب کی طرف سے ایک خط ہے کہ جو کہ اکثر دکھایا جا رہا ہے، جس میں یہ شو کیا گیا ہے کہ کلب جواد صاحب بی جے پی کا سپورٹ کر رہے ہیں۔ خوب ابھی یہاں پہ اس مسئلے پہ بات نہیں ہونی ہے کہ سپورٹ کس کا اور کس کا نہیں۔ جیسے ہی وہ خط ہم کو ملا، ہم نے خود فون پہ بات کی کہ یہ آپ نے ایسا خط لکھا ہے، اگرچہ ہم کو پہلے یقین تھا کہ وہ مضمون نہیں بتا رہا تھا کہ کلب جواد صاحب ایسی کوئی چیز لکھیں گے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ ہماری طرف منسوب کیا گیا ہے، فراڈ ہے، اور ہم اس کے خلاف ایف آئی آر کرنے والے۔ اس طرح سے لوگ دھوکے اور فراڈ کے ذریعے سے، یہ خود الیکشن، ابھی خود ہم اس الیکشن پہ گفتگو نہیں کر رہے ہیں، اور نہ ہی فی الحال ارادہ کرنے کا، کبھی انشاءاللہ موقع ہوا، خود الیکشن ہندوستان کی سرنوشت میں شاید اہم ترین الیکشن، جس تیزی سے اور جس شدت کے ساتھ اس میں پیسے بہائے جا رہے ہیں اور بہت زیادہ لوگ کوشش کر رہے ہیں، تک و دو کر رہے ہیں، یہ الیکشن شاید تاریخ ہند میں بہت اہم الیکشن ہو، کیونکہ اس کے بعد نہیں معلوم کیا مقاصد ہے۔ بہرحال اس پہ بھی ہماری گفتگو نہیں۔ حد اقل کم سے کم ایک پوائنٹ جو ہمارے لیے بہت واضح ہے کہ حد اقل جو ہماری پراپرٹی ابھی ہمارے ہاتھ میں ہے اس کو تو ہم محفوظ رکھیں۔ ایک جن کو لے سکتے ہیں فوراً قبضے میں لے، اور پھر اس کے بعد جن کو چھڑا سکتے ہو ان کو چھڑا لیں، کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری پراپرٹی ہو اور ہم ہی مشکلات کا سامنا کریں۔ لہٰذا ہم اپنے جہاں بھی ہمارے حقوق کو غصب کیا گیا ہے، صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے اپنے حقوق کی واپسی کے لیے ہم احتجاج کریں اور کوشش کریں۔ تیسری چیز، عالم اسلام میں مسلسل جو واقعات اور جو باتیں پیش آ رہی ہیں، یہاں بلاسٹ وہاں بلاسٹ، یہاں یہ، پاکستان میں بھی، کراچی میں بھی، دوسری جگہوں پہ، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی مسلمان اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھے۔ ابھی سنا ہوگا آپ نے نیوز میں، پاکستان میں پھر ابھی بلاسٹ ہوا اور پھر کتنے مرے اور کتنے زخمی ہوئے۔ لہٰذا ایک بار پھر ہم اس بات کو پیش کریں گے کہ ہم اپنے شعور کو اتنا بلند کریں، اپنے فکر و شعور کو ہم اتنا زیادہ بلند کر لیں، اتنا کہ دشمنوں کے خطرات کو ہم بہت دور سے محسوس کر لیں۔ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے کہ جو دشمن کے خطرے کو اس کے آنے سے پہلے محسوس کر لے، وہ بچا لیتا ہے اپنے آپ کو۔ جو خطرے کے آنے کے بعد محسوس کرتا ہے وہ تو پھر جانور بھی محسوس کر لیتا ہے، وہ اپنے کو بچا نہیں سکتا ہے۔ حملہ ہونے کے بعد اگر آپ نے محسوس کیا تو کسی فائدے میں نہیں۔ لہٰذا اس کی بہترین سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ دیکھیں کہ کس بنیاد پہ ان جگہوں پہ حملے ہو رہے ہیں، ان بنیاد کو دیکھیں، کن بنیاد پہ عام لوگوں کو بہکایا جا رہا ہے۔ دیکھیں اصل دشمن کچھ ہے گنے چنے، وہ عوام میں آتے بھی نہیں، ان کو اپنی جان بہت عزیز ہے۔ جو لوگ دوسروں کو ہری جھنڈی دکھاتے ہیں، ہرے ہرے باغ دکھاتے ہیں کہ اتنوں کو مارو تو جنت ملے گی، اتنوں کو، تو یہ جنت وہ خود کیوں نہیں لیتے؟ کبھی سوچا ان لوگوں نے؟ جو آدمی کہتا ہے کہ جاؤ
اور مثلا اپنے بم باندھ کے فلاں جگہ کود جاؤ تم کو جنت ملے گی، رسول کے ساتھ کھانا کھاؤ گے، اس طرح کی داستانیں ہوتی ہیں. تو یہ خود کیوں نہیں وہ جنت لے لیتے ہیں، دوسروں کو کیوں دے رہے ہیں؟ دنیا میں اگر 10 روپے کا نوٹ بھی مل جائے تو انسان سوچتا ہے ہم لے، دوسروں کو کیوں دیں. تو جنت خود کیوں نہیں لے رہے؟ معلوم ہے کہ وہ لوگ شاطر ذہن کے لوگ ہیں، وہ لوگ سازش ساز ہیں، سازش بنا رہے ہیں، وہ لوگ سازش کر رہے ہیں اور بیوقوف عوام کو پھنسا رہے ہیں. بیوقوف عوام کیوں پھنستی ہے؟ ان کو بعض ایسے پوائنٹس دکھائے جاتے ہیں کہ جن کی بنیاد پہ ان کے اندر جذبات پیدا کیے جاتے ہیں. لہذا حد اقل ہم دیکھیں کہ وہ چیزیں کہ جو ان چیزوں کو بڑھاوا دے رہی ہیں ان میں ہم ایسی اصلاح کریں، یا ان میں ہم اس طریقے کی روش اپنائیں کہ کم سے کم بڑھاوا تو نہ ہو، اس کو حد اقل کم تو ہو. یہ اگلی چیز جو اس ہفتے ہم پیش کرنا چاہتے تھے بہت مختصر، ایک بار پھر ہمارے درمیان وہ ایام شروع ہو چکے ہیں کہ جس میں مسلسل شادیوں کا سلسلہ ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر ہفتے ایک پوائنٹ اس سلسلے میں پیش کریں، اگرچہ موقع نہیں ہوتا اس لیے بہت سے ہفتوں میں نہیں کہہ پاتے. اس مرتبہ بھی بہت اختصار سے ایک پوائنٹ. بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ شادیوں میں بعض رسومات یا بعض چیزوں کی بنیاد پہ ہمارے واجبات چھوٹ جاتے ہیں. واجب چھوڑنے کا ہم کو حق حاصل نہیں. شادی میں دیکھیں کچھ رسمیں ہوتی نا، تاریخ اچھی ہونی چاہیے، دن اچھا ہونا چاہیے. کیوں؟ تاکہ جو رشتہ شروع ہو رہا ہے اس کا آغاز اچھائیوں سے ہو. اگر آغاز میں ہی واجب چھوٹ جائے گا تو آغاز اچھائیوں سے کیسے ہوگا؟ دن کے اچھے ہونے کا اگر اثر ہو سکتا ہے تو خود کردار کے اچھے ہونے کا کتنا اثر ہو سکتا ہے. بعض اوقات کچھ رسمیں ہوتی ہیں شادی سے پہلے ہوتی ہیں، شادی کے موقع پہ ہوتی ہیں، مثلا کہ نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، وہ رسم چلتی رہتی ہے. بعض اوقات بعض ایسے مراحل بھی ہوتے ہیں کہ جہاں نماز قضا بھی ہو جاتی ہے. نہیں کہتے سب لوگ ہیں، لیکن بہرحال ہیں کچھ لوگ ایسے. ہم ان چیزوں پہ غور کریں. مثلا بہرحال تھوڑا سا بات نزدیک سے ہے لیکن حقیقت، وہ خواتین کی جو شرکت کے لیے، یا بالخصوص وہ کہ جس خاتون کی شادی ہو رہی ہے، اور جب میک اپ کر لیتی ہے تو اس کے بعد پھر اس کے لیے وضو بہت مہنگا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر جو خود میک اپ میں بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں، مثلا نیل پالش اگر لگی ہے تو وضو ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس کو چھڑانا پڑے گا. اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ چیزیں ہیں کہ جو حرام کی طرف دعوت دے رہی. اسلام میں خود میک اپ حرام نہیں ہے، اس کے مرحلے. اگر اپنے ہسبینڈ کے لیے میک اپ کر رہی جائز ہے، اغیار کے لیے میک اپ جائز نہیں ہے، دوسروں کے لیے میک اپ جائز نہیں ہے، اپنے ہسبینڈ کے لیے میک اپ جائز ہے. لیکن اگر یہی میک اپ واجبات کے ترک کا سبب بن جائے تو کسی صورت میں جائز نہیں، کیونکہ ترک واجب کا سبب بن گیا ہے. یہ اس کا آغاز ہم نیکیوں سے کریں. پھر اس جملے کو ہم پیش کریں گے جو ہم نے بارہا کئی موقعوں پہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، کہ جب شادی کے بعد دوسرے دن رسول نے امام علی سے سوال کیا تھا کہ یا علی ہماری بیٹی کو کیسا پایا. امام علی کا جواب آپ سب کی زبان زد ہے کہ رسول خدا عبادت پروردگار میں بہترین مددگار پایا. یہاں تو پہلی دن سے عبادت، سب سے پہلا ضربہ، سب سے پہلی چوٹ جو ہے عبادت پہ. سیرت صدیقہ طاہرہ، سیرت امام علی، یہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں کہ اپنے رسم و رواج و فنکشنز میں اصلاح کریں تاکہ وہ اسلام سے نزدیک ہو اور مکمل اسلام کا ایک مظہر بن جائے. آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما. بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ. بار اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے. پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما. بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے. بار اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بار اللہ جو اولاد ان کو اولاد صالح عنایت فرما. بار اللہ جن کے شادیوں مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرما. بار اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ. مولانا حسنین صاحب شدید مریض ہیں، پالنے والے ان کو شفا کامل و عاجل عنایت فرما. بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما. پالنے والے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.